السلام علیکم ناظرین، پی نیوز ہیڈ لائنز میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں آپ کا میزبان خوشی ناز۔ آئیے ڈالتے ہیں خبروں کی تفصیلات سے پہلے آج کے شمارے میں شامل خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر۔ عیدگاہ سری نگر میں عالی مسجد کے نزدیک عسکریت پسندوں کا حملہ، ایک عام شہری اور ایک پولیس اہلکار زخمی۔ ٹارگیٹ کلنگ، جنگجوانہ سرگرمیوں اور سیکورٹی صورتحال پر لیفٹیننٹ گورنر کی اعلیٰ سطحی سیکورٹی جائزہ میٹنگ۔ کشمیر وادی میں مزید سی آر پی ایف اور بی ایس ایف کی 55 کمپنیاں تعینات۔ اضافی فوجی جماعت سے لوگوں کا جینا مشکل، بحران کے خاتمے کے لیے فوجی کی بجائے سیاسی حل کی ضرورت، محبوبہ مفتی۔ مسئلے کو سیاسی طور حل کرنے کی ضرورت ہے، سی پی آئی ایم کے سینئر لیڈر محمد یوسف تارگامی کا بیان۔ بھارت کو کشمیر میں امن کا ماحول قائم کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ بات کرنی چاہیے، پارلیمنٹ ممبر محمد اکبر لون۔ کیا دفعہ 370 اور 35A کے خاتمے سے جموں کشمیر میں تعمیر و ترقی کے ساتھ ساتھ امن قائم ہوا؟ حکیم محمد یاسین کا سوال۔ سری نگر صرف سری نگر کے لوگوں کا ہی نہیں بلکہ یہ پورے جموں کشمیر کے لوگوں کا شہر ہے، جاوید اقبال کا ڈوڈا میں خطاب۔ بینک اے ٹی ایم گارڈز نے کیا جموں کشمیر بینک کارپوریٹس ہیڈ آفس کا گھیراؤ، بینک کے خلاف نعرہ بازی اور پولیس کے ساتھ ہاتھ پائی۔ سرکاری اسکولوں میں میگا داخلہ مہم شروع، ڈائریکٹر ایجوکیشن نے کیا ماڈرن گرلز ہائر سیکنڈری اسکول سے آغاز۔ والدین کو کسی خاص دکان سے کتابیں، یونیفارم خریدنے پر مجبور نہ کریں، ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر کا حکم نامہ جاری۔ پولیس سب انسپکٹروں کی بھرتی میں عمر کی حد میں 2 سال اور اسامی میں بھی 400 کا اضافہ، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا اعلان۔ کمشنر سیکرٹری جموں کشمیر ٹرانسپورٹ کے نام توہین عدالت نوٹس جاری، جموں کشمیر سے باہر خریدی گئی گاڑیوں پر 9% ٹوکن ٹیکس وصول نہ کریں۔ 3 روزہ موٹ کورٹ مقابلہ 2021 اختتام پذیر، میگا موٹ کورٹ مقابلے میں 14 ٹیموں نے لیا حصہ۔ گورنمنٹ کالج فار وومن میں ویمنز والی بال ٹورنامنٹ کا آغاز، 12 ٹیمیں لے رہی ہیں حصہ۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ناظرین، کل دیر گئے شام عالی مسجد عیدگاہ سری نگر کے قریب عسکریت پسندوں نے پولیس پارٹی پر ایک دستی بم پھینکا، جس کے نتیجے میں ڈیوٹی پر مامور ناروارہ عیدگاہ کے پولیس اہلکار سجاد احمد بٹ اور حول سری نگر کے ایک عام شہری اعجاز نبی بٹ زخمی ہو گئے۔ دونوں افراد کو فوری طور ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ان کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے۔ حالیہ شہری ہلاکتوں، جنگجوؤں کی بڑھتی سرگرمیوں کے تناظر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی صدارت میں ایک اعلیٰ سطحی سیکورٹی جائزہ میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں پولیس، سی آئی ڈی، سی آر پی ایف، بی ایس ایف اور انٹیلیجنس بیورو کے سینئر افسران نے شرکت کی۔ میٹنگ کے فوراً بعد لیفٹیننٹ گورنر نئی دہلی روانہ ہو گئے، جہاں وہ ممکنہ طور پر وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ وہی گزشتہ ماہ سے جاری شہری ہلاکتوں کے 14 واقعات کے بعد مرکزی وزارت داخلہ نے کشمیر وادی میں مزید سی آر پی ایف اور بی ایس ایف کی 55 کمپنیاں تعینات کی ہیں۔ ادھر پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا کہ کشمیر میں اضافی فوجی جماعت سے یہاں کے لوگوں کا جینا مزید دوبر کر دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیکورٹی کے بہانے پر یہاں کے لوگوں کا دم گھٹتا جا رہا ہے۔ محبوبہ کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر کے بحران کے خاتمے کے لیے فوجی کے بجائے سیاسی حل کی ضرورت ہے۔ سی آر پی ایف کی نئی بٹالینز روز بروز آ رہی ہیں، سیکورٹی فورسز کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے، تو اگر حالات ٹھیک ہیں تو پھر یہ سی آر پی ایف کی بٹالین سیکورٹی کیوں بڑھائی جا رہی ہے؟ جموں کشمیر کے زمینی حالات بہت مختلف ہیں، بہت خراب ہے، یہاں کے لوگوں کا دم گھٹ رہا ہے، یہاں کے لوگوں کو زبردستی طاقت کے بل بوتے پہ ان کو خاموش کروا دیا گیا ہے، اور یہاں کی خاموشی کو یہ امن کا نام دے رہے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ زبردستی سے یہ مسئلہ حل ہوا نہیں، اس درد کا علاج نہیں۔
اور زیادہ سیکورٹی فورسز پر یہ بوجھ ڈالا جائے ان کے کندھوں پر، یہ مناسب نہیں۔ سیاسی سطح پر پیش رفت کی ضرورت ہے، سیاسی سطح پر لوگوں میں اعتماد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور میرے خیال میں یہ ایک کمیونٹی کا سوال نہیں ہے، صرف کشمیر کے مسلمان کا سوال نہیں، یہ جموں کے ڈوگرے کا بھی سوال ہے، یہ لے کرگل کے لوگوں کا بھی سوال ہے۔ انہوں نے جن چیزوں کو دعویٰ کیا تھا کہ 370 ہٹنے سے حالات بہتر ہو جائیں گے، 35A سے ہٹانے سے ایسے حالات ہو جائیں گے، اور تعمیر و ترقی ڈیولپمنٹ، اگر سطحی طور دیکھیں گے، زمینی طور دیکھیں گے، ان چیزوں کا کہیں نام و نشان ہی نہیں ہے۔ بڑے پیمانے پر آپ یہاں پر ہر روز ہر ہفتے کوئی نہ کوئی کلنگ کرتے ہیں، تو بیجا لوگوں کا خون آپ بہت اچھی بات ہے۔ اس کا یہ اپنا کہنا ہے، تو میں بھی یہ مانتا ہوں کہ یہ اس طرح سے کلنگ سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے۔ البتہ جو ہندوستان اور پاکستان ایک ساتھ بیٹھ کے اور پھر کشمیریوں کو اس میں شامل رکھ کر تو اگر مسئلہ حل ہو جاتا تو بہت اچھی بات ہے۔ لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر جاوید اقبال نے اپنے دورے کے دوران ڈوڈا میں پارٹی ورکروں سے خطاب کرتے ہوئے سری نگر کو کریٹو سٹی میں شامل ہونے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے ڈوڈا کے لوگوں سے کہا کہ سری نگر صرف سری نگر کے لوگوں کا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ پورے جموں کشمیر کے لوگوں کا شہر ہے، اور ہمیں اس اعزاز سے سب کو فائدہ ہوگا۔ جموں کشمیر ان 90 ملکوں میں شامل ہوا، ان 295 کریٹو سٹیز میں شامل ہو گیا ہے۔ سری نگر ہمارا، وہ صرف میرا نہیں ہے، وہ آپ کا ہے، جموں کا ہے، ہر ایک کا سری نگر ہے۔ ہم نے اس تعداد کو ختم کرنا ہے۔ سری نگر صرف سری نگر والوں کا ہے، ڈوڈا صرف ڈوڈا والوں کا ہے، جموں صرف جموں والوں کا ہے۔ جب تک ہم اس تعداد کو ختم نہیں کریں گے ہماری ترقی نہیں ہوگی۔ سری نگر پورے اس جموں کشمیر کا ہے۔ ایل جی حکومت کے شکر گزار ہیں، کیونکہ ہمیں شکر کرنا بھی سیکھنا ہے، ہم شکر گزار نہیں ہوتے۔ جموں کشمیر بینک ATM گارڈز نے ایک بار پھر بینک کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاجی ملازمین کا کہنا ہے کہ نئی کمپنی جس نے بینک کی سیکورٹی کو اپنے ذمہ لیا ہے، وہ ان میں سے بیشتر ملازمین کو نوکری سے نکال رہی ہے، جبکہ ساتھ ہی دیگر ملازمین کی تنخواہوں میں کٹوتی کی جا رہی ہے۔ احتجاجی ملازمین پہلے سری نگر پریس کالونی میں نمودار ہوئے اور زبردست نعرہ بازی کی، اور بعد میں جلوس کی صورت میں JK بینک کارپوریٹس ہیڈ آفس پہنچے اور دھرنا پر بیٹھ گئے۔ وہی اس احتجاج میں پیرزادہ محمد شفیع عرف ببر شیر بھی شامل تھا۔ پیش ہے یہ رپورٹ۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے، ہم کو 7,500 تو پے ملتے ہیں، 7 سال ہو گئی مجھے اس جاب میں، پھر آج بولتے ہیں 5,500 ہم دیں گے۔ یہاں تو مہنگائی، بازار سے اتنی مہنگائی، ہم کہاں سے لائیں گے بازار سے اتنے پیسے تو ہم بچوں کو پالیں گے؟ مگر اب ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ جی سرکار سے بھیک نہیں مانگتا ہوں، ہمارا حق مانگتا ہوں۔ جو 20 سال سے کام کر رہے ہیں ان کا اپنا حق دے دو، واپس دے دو۔ اگر ہمارا پرائم منسٹر صاحب لاکھوں کی سوٹ پہنتے ہیں، ہمارا ATM گاڑی 7,500 تنخواہ لے رہے ہیں، ان کو بھی آج بول رہے ہیں کہ 2,500 ہم کاٹیں گے۔ کس وجہ سے؟ یہ تاناشاہی سرکار کب تک چلیں گے؟ یہ کب تک ہم برداشت کریں گے؟ میں انصاف چاہتا ہوں۔ ڈائریکٹر ایجوکیشن ڈاکٹر تصدق حسین کی سربراہی میں ماڈرن گرلز ہائر سیکنڈری اور مڈل سکول ہندوارہ میں میگا داخلہ مہم کا آغاز ہوا، جس میں مقامی لوگوں، اساتذہ کے علاوہ اسکولی بچوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس مہم کے ذریعے سرکاری اسکولوں میں زیادہ سے زیادہ بچوں کو داخلہ اور جدید تعلیم فراہم کرنا ہے۔ پیش ہے ہندوارہ سے عرفان غنی کی یہ رپورٹ۔ ٹیچر اتنی ساتھ ہے تو
मुबारक हो आपको गोल्ड मेडल का, आप लोगों ने गोल्ड मेडल लिया है। And we will not let anything down. We will do our best to keep this, to do this enrollment drive successfully. वही डायरेक्टर ने तमाम प्राइवेट तस्लीम शुदा स्कूलों को एक बार फिर तंबिया करते हुए हुक्म दिया कि वो वालिदैन को किसी खास दुकान से किताबें, यूनिफॉर्म खरीदने और इसकी किताबों को तब्दील करने पर मजबूर करने से बाज रहे। हुक्मनामे में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अगर कोई भी तालीमी इदारा मुलव्वस पाया गया तो उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जाएगी और साथ ही वालिदैन से अपील की गई कि वो इस सूरत में अपनी शिकायत दर्ज करें। इधर पुलिस सब इंस्पेक्टरों की भर्ती में उम्र की हद में रियायत का ऐलान करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने ट्वीट करते हुए कहा कि पुलिस सब इंस्पेक्टरों की भर्ती अमल में उम्र की हद 28 से बढ़ाकर 30 साल कर दी गई, जबकि यूटी कैडर के ओहदों को भी 800 से बढ़ाकर 1200 कर दिया गया है। तवीन अदालत के मामले में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने महकमे ट्रांसपोर्ट को अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने पर नोटिस जारी किया है। तफसीलात के मुताबिक कमिश्नर सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और दीगर हुकाम को जारी तवीन अदालत के नोटिस में एक डबल बेंच ने हुकाम से कहा कि वो अदालत के साबिका फैसले पर मुकम्मल तौर पर अमल करें और हदायत दी कि उन गाड़ियों के मालिकान से टोकन टैक्स जिन्होंने पहले ही यूटी से बाहर रजिस्ट्रेशन के वक्त टैक्स अदा किया है से 9% का कोई मुतालबा न किया जाए। जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम कश्मीर यूनिवर्सिटी में मुनक़दा 3 रोज़ा मोट कोर्ट मुकाबला 2021 इख्ताम पजीर हुआ। इस मेगा मोट कोर्ट मुकाबले में मुख्तलिफ प्राइवेट लॉ कॉलेज की 14 टीमें और स्कूल ऑफ लॉ कश्मीर यूनिवर्सिटी की एक टीम ने हिस्सा लिया। इफ्तिताई तकरीब के दौरान सब जज श्रीनगर और सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट सर्विस लीगल अथॉरिटी श्रीनगर नूर मोहम्मद ने कानून के तलबा से कहा कि वो कॉलेजों में सीखने के दौरान अमली महारतें हासिल करें। उन्होंने कहा कि हकीकी तालीम महज मालूमात की मकदार से हासिल नहीं होती जो किसी के दिमाग में डाली जाती है। देखिए, असल एजुकेशन ये नहीं है कि बच्चा जो है वो पूरी लाइब्रेरी अपने जहन में रखें, बल्कि असल एजुकेशन ये है कि वो किस तरह उस लाइब्रेरी को जो वो ओवर द ईयर्स 5 साल या 3 साल यहाँ स्टोर करता है उसको अमली जामा पहनाने के काबिल हो जाए। तो मूट कोर्ट का असल मुद्दा यही है कि इसको हम कहते हैं क्लिनिकल टाइप ऑफ लीगल एजुकेशन। इससे बच्चे को ये पूरी तरह से समझ आता है कि कोर्ट में जब वो जाएं तो वो किस तरह जो उसकी नॉलेज है, लीगल नॉलेज बेस है, उसको अमली जामा पहनाएं। इधर गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन ने वुमेन्स 2021 वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आगाज किया है, जिसमें मुख्तलिफ कॉलेजेस के 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पेश है टूर्नामेंट की कुछ झलकियां। तो पहली बात तो बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट किया है गर्ल्स के लिए और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि गर्ल्स के लिए ज़्यादा टूर्नामेंट्स तो होते नहीं है। तो अच्छी बात है कि वुमेंस कॉलेज ने एमए रोड जो है उन्होंने ऐसा टूर्नामेंट किया है जिसमें 12 टीम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारा कॉलेज अमर सिंह कॉलेज है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसी तरह नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।